عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کیا ہے؟ شرط۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ رب العزت اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے کسی نے زمین میں ایک بیج بویا، پھر اس ایک بیج سے 7 کونپلیں 7 شاخیں نکلی، ہر ایک کونپل ہر ایک شاخ کے ساتھ 100 دانے ہیں، تو کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ بیج ایک بویا ہے اور کمایا کتنا؟ حاصل 700۔ ایسے ہی جو اخلاص کے ساتھ رب کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں نیکی کرنے والے ہیں، وہ نیکی تو ایک کرتے ہیں لیکن اجر کتنے کا پاتے ہیں؟ 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ ایک نیکی کی 700 نیکیوں کا اجر، 10 نیکیاں کی تو 1000 نیکی کا، ہاں ایک نیکی کی تو 700 نیکیوں کا اجر، اور اگر 10 نیکیاں کی تو 7000 نیکیوں کا اجر۔ اخلاص ایک ایسی قوت ہے جو دینے لینے کے پیمانوں کو بدل دیتی ہے۔ اصولاً تو کیا ہے، ایک نیکی کی تو اجر بھی ایک نیکی کا پاؤ، لیکن اخلاص کی برکت سے اللہ اجر 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور پھر صرف 700 ہی نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور بڑھا دیتے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کی صفات عمدہ ہو، اخلاص اعلیٰ درجے کا حاصل ہو، نیکی میں کچھ مجاہدہ ہو جائے، کچھ مشقت کا سامنا ہو جائے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ 700 گنا تو بڑھا چکے، فرمایا اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور سے مراد 1400 گنا کر سکتے ہیں۔ کسی کا اخلاص اور زیادہ تو اسے ایک نیکی پر اللہ 1400 نیکیوں کا اجر دیں، بڑھا دیتے ہیں 14000 نیکیوں کا اجر دیں۔ جیسے حضرات صحابہ کی ایمان کی صفات کامل تھی، اخلاص کامل تھا، تو ان کو دیکھیں ایک نیکی پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ صدقہ کرو اور صحابہ ایک کھجور ایک مد صدقہ کریں تو ان کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اخلاص کامل ہے۔ جو اخلاص کا مقام انہیں حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، جو ایمان کی صفات انہیں حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے محنت ہونی چاہیے کہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اخلاص کامل حاصل ہو جائے۔ یہ تو اس شخص کی بات ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا مثلا خیرات کرنا، اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ اخلاص پیدا کر لیں، بلکہ اور دیگر جو شرائط ہیں ان کا بھی اہتمام ہو، تب وہ اللہ کے لیے ہے۔ مثلا یہ آپ صدقہ خیرات ہی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل ہو تو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر، لیکن اگر آپ نے وہ نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد آپ نے احسان جتلا دیا، یا جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی اسے تکلیف پہنچا دی، تو فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ریا کے لیے کام کرے، اور ریا کے لیے کام کرنے والا ہو بھی کون؟ جو ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ آخرت پر ایمان رکھے، اور کام بھی کیا؟ ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔
تو خیرات کی، لیکن خیرات کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، میں نے فلاں موقع پر تم پر یہ احسان نہیں کیا تھا، تمہاری ضرورت نہیں پوری کی تھی، فلاں موقع پر تمہاری مصیبت میں کام نہیں آیا تھا، احسان جتلا دیا، یا نیکی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد تکلیف پہنچا دی، تو یہ عمل بھی باطل ہے، اس شخص کے عمل کی طرح ہے جو آدمی اللہ رسول پر ایمان بھی نہ رکھے اور دکھاوے کے لیے عمل کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کی قبولیت کی شرائط دو قسم پر ہیں، ایک ہے شرط ادا اور ایک ہے شرط بقا۔ جیسے نماز ہے، شرط ادا کیا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی جانب، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، آپ پاک ہو۔ اور شرط بقا کیا ہے؟ شرط بقا کیا ہے کہ آپ نماز کے دوران کھائیں پیئیں نہ، باتیں نہ کریں، یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو نماز قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر نیکیاں بھی ہیں، اسی طرح صدقہ خیرات بھی ہے، اس کی بھی شرط ادا ہے، شرط بقا ہے۔ شرط ادا کیا؟ حلال مال ہو۔ شرط ادا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، کسی سے تعریف لینے کے لیے، یا یہ بھی فلاں موقع پر میرے کام آیا تھا یا آئندہ یہ کام آئے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے ہو، یہ شرط ادا ہے۔ اور شرط بقا کیا ہے کہ آپ نے نیکی کر دی، صدقہ کر دیا، تو اس کے بعد آپ تکلیف نہ پہنچائیں، احسان نہ جتائیں۔ اگر آپ نے تکلیف کسی کو پہنچا دی، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، تو خدا کی قسم یہ آپ کا عمل باطل ہو گیا، اس پر آپ کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دونوں کی مثال دی ہے، جو خدا کی رضا کے لیے بیج بوتا ہے یعنی نیکی کرتا ہے، اور جو ریاکاری کے لیے یا دیگر اغراض کے لیے بیج بوتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے لیے کرے یا عمل کی قبولیت کی شرائط کو نظر انداز کرتے، ان کی طرف توجہ نہ کرے، بد نیکی کر رہا جی، بد نیکی کر رہا ہوں جی، بھئی نیت کیا ہے تمہاری؟ نیت کیا؟ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں، نیکی کی قبولیت کی شرائط کا اہتمام ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، تو قرآن نے اس کی مثال کیا دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسا جیسے ایک صاف پتھر ہے، ایک پتھر ہے، علیہ تراب، اس پتھر پر مٹی ہے، اس پتھر پر کیا ہے؟ مٹی۔ زمین میں آپ بیج بو رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر نیچے تو پتھر ہے، اوپر مٹی ہے، آپ سمجھے نیچے بھی مٹی ہے، آپ نے وہاں بھی دانہ ڈال دیا، یہ سمجھ کے کہ نیچے بھی مٹی ہے، دانہ ڈال دیا، اب آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کونپلیں نکلیں گی، شاخیں نکلیں گی، پھل پھول نکلیں گے اور مجھے ملے گا اور 700 گنا ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو پتھر کے اوپر جو مٹی ہے اور پتھر کے اوپر جو دانہ ہے، بارش وہ بہا کے لے جاتی ہے، پتھر صاف رہ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہو میں نے تو پتھر پہ دانہ ڈال دیا تھا۔ ایسے جو آدمی ریاکاری کے لیے دانہ ڈالتا ہے، نیکی کرتا ہے، گویا پتھر پہ دانہ ڈال رہا ہے۔ یا شرط ادا و بقا کا، عمل کی قبولیت کی شرائط کا اہتمام نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتا ہے، توجہ نہیں کرتا، وہ بھی ایسا ہے جیسے اس نے پتھر پر دانہ ڈال دیا، بارش ہوئی اور وہ دانہ اور پٹی صاف، اور کیا رہ گیا؟ پتھر رہ گیا۔ اور دوسرے آدمی کی مثال جو رب کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کی مثال قرآن نے کیا دی؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، نیکی کی، صدقہ کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، ایسے باغ کی جو باغ بھی ربوۃ، بلندی پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ بلندی پر ہے۔ اصابها وابل، اس کو وہاں پہ تیز موسلا دھار بارش ملی،
فآتت اکلہا ضعفین، بلندی پر پہاڑ پر ایک باغ ہے، وہاں پہ آب و ہوا لطیف ہے، مٹی عمدہ ہے، وہاں پہ آپ نے دانہ بویا تو وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دگنا پھل۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس بلندی پر جہاں آب و ہوا بھی عمدہ ہے اور مٹی بھی عمدہ ہے، وہاں پر اگر اسے بارش نہ بھی ملے فَطَّلْ، تو اس کی فوار کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اوس کافی ہے، اس اوس کی وجہ سے اسے پھل مل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، بہت کرے نیکی، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ اسے بہت بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑی نیکی کرے، فَطَّلْ، تھوڑی نیکی کرے، تب بھی اسے رب کی رضا تو مل ہی جاتی ہے۔ تو رب کی رضا کے لیے تھوڑا کام وہ بھی بندے کو کامیاب کروا دیتا ہے، زیادہ کام ہو تو اونچے درجات پر پہنچا دیتا ہے، پھل زیادہ مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ کام کرو، نیکی کرو تو میری رضا کے لیے کرو، نیکی کرو تو میری رضا کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنت، اس کے پاس ایک باغ، اور باغ بھی کیسا، جس میں کھجور بھی ہے، جس میں میوے بھی ہیں، اعناب، اور جس میں انگور بھی ہیں۔ اس نے پوری زندگی لگا کے وہ باغ بنا دیا، اور باغ میں مختلف طرح کے پھل آ گئے، پھر اس کو بڑھاپا آ گیا، باغ کا مالی اور مالک کیا ہو گیا؟ بوڑھا، مالی بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس اولاد بھی ہے، لیکن اولاد کیا؟ ذریۃ ضعفاء، اولاد بھی بیچاری کمزور ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، چلنے پھرنے کام کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ بوڑھا۔ اب اس کی امیدوں کا مرکز وہ باغ ہے، اس کو ہے کہ چلو باغ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے پھل ہیں، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد کسی کام کی نہیں ہے، اولاد کا بھی اور میرا بھی سہارا بھی یہ باغ ہے، اب بڑھاپے میں اس باغ سے کھاؤں گا۔ لیکن فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک طوفان آیا، فِيهِ نَارٌ، اس طوفان میں آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے اس باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ اب یہ بوڑھا کہاں سے کھائے گا؟ جو باغ اس نے ساری زندگی لگا کے بنایا، جس پر اس کی امیدیں تھی کہ اس باغ سے اب نفع کماؤں گا، بقیہ زندگی اسی باغ کے پھل پر گزار دوں گا، اولاد کو بھی کھلاؤں گا، وہ باغ تو جل گیا۔ اللہ یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ تم ساری زندگی نیکی کرتے رہے اور یہی سمجھو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، یہی سمجھو کہ ہم بھی باغ بنا رہے ہیں، طرح طرح کے اس میں درخت ہیں، پھل ہیں، اور اب آپ کی امید ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس پھل سے نفع کماؤں گا، یہ پھل بڑھاپے میں کام آئے گا، جب کچھ نہیں رہے گا تو یہ باغ میرے کام آ جائے گا۔ آپ یہاں نیکیاں کرتے رہے، لیکن آپ نے اخلاص کو جانچا نہیں، آپ نے عمل کی قبولیت کی شرائط کی طرف توجہ نہیں کی، ان کا اہتمام نہیں کیا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن جو قبولیت کے لیے شرائط ہیں، جو اخلاص ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا، مر گئے، معاشر میں پہنچے تو آپ کے عمل کو اللہ کے غضب کی آگ نے جلا کے راکھ کر دیا، آپ کا باغ نیکیوں کے سارا جل کے راکھ ہو گیا، راکھ ہی پڑی ہے، وہاں باغ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، راکھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں کیسے نفع دے گا؟ جیسے بوڑھے کا باغ جل گیا، پلے کچھ نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تم اخلاص کے بغیر اعمال کر کے ہمارے پاس پہنچو، وہاں پہنچو تو ہمارے غضب کی آگ اس کو جلا کے راکھ کر چکی ہو، پھر وہاں سے لوٹنا نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم لوٹ کے جائیں اور دوبارہ اخلاص کے ساتھ کام کر کے آئیں۔ عمل بھی مشکل ہے، اخلاص اس سے زیادہ مشکل ہے، اور عمل بھی آسان ہے اور اخلاص اس سے زیادہ آسان ہے۔
جس نے عمل نہیں کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور جس نے رب کے لیے نہیں کرنا، صرف اپنی شہرت کے لیے، بزرگ شزرگ بننے کے لیے اور فلاں فلاں مضمون مقاصد کے لیے عمل کرنا ہے، نام و نمود کے لیے عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے اخلاص بڑا مشکل ہے۔ اور جس نے آخرت کے لیے کرنا ہے اس کے لیے عمل آسان ہے، جس نے رب کے لیے کرنا ہے اس کے لیے عمل اخلاص آسان ہے۔ تھوڑا کریں بالفرض، تھوڑا کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زیادہ کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ ہم پتھر پہ بیج نہ ڈالیں، تاکہ ہم پتھر پر بیج نہ ڈالیں، تاکہ ہم باغ بنا کے اللہ کے غضب کی آگ میں سے جلا کے راکھ نہ بنا دیں۔ ہم پہنچے تو ہمارے پاس ایسا باغ ہو جو ایک بلندی پر ہو، یعنی اخلاص کی اعلیٰ مقام پہ پہنچ کے آپ عمل کریں، عمل کو بھی بڑھائیں اور اخلاص کو بھی بڑھائیں، کہ جلبت و خلوت، انفرادی اجتماعی جو بھی اعمال ہیں وہ کس کے لیے؟ اب استاد عمل کرتا ہے تو اس لیے کریں کہ یار میں عمل کروں گا تو طلبہ میں عمل کا ذوق ہوگا، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن بڑا درجہ کیا ہے کہ نہیں، اس لیے نہیں، میں نے تو کرنا ہی اللہ کے لیے ہے۔ خطیب واعظ عمل کرتا ہے کہ اگر عمل نہیں کروں گا تو میرے واعظ میں اثر کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ بھائی میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، واعظ میں اثر رہے نہ رہے اللہ کے لیے۔ ماں اور باپ نے عمل کیا تاکہ اولاد بعمل ہو جائے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ بڑا درجہ کیا ہے کہ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ جلبت میں عمل کرتا ہے، نماز جلبت میں پڑھتا ہے، پھر خلوت میں بیٹھا، سستی ہو گئی، لیکن اب اس لیے اٹھا کہ یار میں نے لوگوں کے سامنے بھی نماز پڑھی، میں نے لوگوں کے سامنے بھی نیکی کی، تو تقاضا ہے کہ میں خلوت میں بھی نیکی کروں۔ دوستو یہ بھی اخلاص کے منافی ہے، ساری بھیڑ بکریاں ہیں۔ ہم نے عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جلبت و خلوت ہو، لوگ کیا کہتے ہیں، جلبت میں پڑھیں لوگ کیا کہتے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، خلوت میں پڑھیں لوگ کیا کہیں گے یا میرا من کیا کہے گا، نہیں، نہ ہمیں اپنی ضرورت، نہ ہمیں لوگوں کی ضرورت، نہ ہمیں شاگردوں کی ضرورت، نہ ہمیں اولاد کی ضرورت، ہمیں تو ضرورت فقط اللہ کی رضا کی ہے۔ کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر کہتا ہوں پتھر پر بیج نہ ڈالیں، پتھر پر بیج نہ ڈالیں، نیکی کو نیکی کی صفات کے ساتھ کریں، تھوڑی بھی ہوگی اللہ قبول کر دیں گے، تھوڑی بھی ہوگی اللہ قبول کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص یہ پتہ کیسے آتا ہے؟ اخلاص والوں کے پاس جائے بغیر مشکل آتا ہے۔ اگر آپ مخلص ہونا چاہتے ہیں، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے مختصر آسان راستہ کیا ہے کہ اخلاص والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، بیت کا اصلاحی تعلق، ایسے استاد، ان کی قربت، ایسے دوست، ایسے تعلق والے جو مخلصین ہیں۔ اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہوتے ہیں، اخلاص والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کے عمل کو دیکھنا، اس کا اثر دوسرے بھی پڑتا ہے، بندے کو بھی اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اساتذہ کے پاس بیٹھیں تو دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان پر جو آپ کی مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں اتر رہی ہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ یہ مجھے درجہ اولیٰ میں کسی نے بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے کہ اخلاص والوں سے تعلق قائم کر لیں، اخلاص والوں کی صحبت میں چلے جائیں، صرف کلے ضربہ تقسیمہ لاندے رہو، یعنی اکیلی عبادت میں لگے رہو، خطرے میں ہو، خطرے میں ہو، میں سچ کہتا ہوں خطرے میں ہو۔ اس لیے کسی کو باقاعدہ راہبر رہنما بنائیں۔ یہاں حضرت استاد جی مفتی نوید خان صاحب دامت فیوزن کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں، میں سچ مچ کہہ رہا ہوں، اس میں بیٹھیں۔ حضرت ناظم صاحب کی مجلس ہے، حضرت استاد جی تشریف لے آتے ہیں تو حضرت سے کم از کم مصافحہ کیا کریں، دعا لیا کریں۔ اور کوئی بزرگ آتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو کسی سے بیعت اصلاح کا تعلق ہے تو چور بن جائیں، کیا بن جائیں؟ چور۔ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی صفات کو چوری کرنا شروع کر دیں۔ انسان چور ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ چوری کر لیتا ہے۔
اگر آپ کسی کی اچھی صفات کو لینا چاہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی اچھی صفات کو چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے پاس بھی رہیں گی، آپ کے پاس بھی آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے اخلاص کو آسان کر دے اور نیکی کو آسان کر دے، آمین ثم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔